یہ القادر والا معاملہ جو ہے یہ نیب نے جواب مسترد کر دیا خان صاحب کا، اور وہاں پر خان صاحب کو کہا گیا کہ ایک تو 23 کو دوبارہ آئیں، اور دوسرا یہ کہ خان صاحب عدالت میں کمٹمنٹ دے کے گئے کہ میں انکوائری میں تحقیقات میں تعاون کروں گا، پیش ہوں گا، لیکن پیش نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ لیکن دو وجوہات ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اس کا جواب دے دیا ان کو، جواب مینس کہ جو بڑی ڈیٹیل ریزننگ کے ساتھ انہوں نے اس کو لکھ کے دے دیا، ہو سکتا ہے وہ اس سے سیٹسفائی ہو جاتے۔ اگر اس سے نہیں ہوئے تو 23 کو ہے تو میرا خیال ہے خان صاحب چلے جائیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ان سے انکوائری رپورٹ مانگی ہے کہ جو انکوائری رپورٹ ڈیورنگ جوڈیشل فزیکل ریمانڈ ان کو دی گئی تھی، دیٹ از ناٹ ود ہم۔ اب انکوائری کی کاپی نہیں ہوگی تو نیچرلی وہ اس طرح کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، تو فار دیٹ پرپز انہوں نے کہا مجھے انکوائری رپورٹ کی کاپی دے دو، اور یہ میرا اس وقت ٹینٹیٹو جواب ہے۔ انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھ کے دے دیا جو اس وقت ایسا تو نہیں اس کیس میں خان صاحب کی گرفتاری پھر سے ہو سکتی ہے؟ نہیں، ممکن نہیں۔ یہ لا جو ہے جو اس وقت جو امینڈڈ لا دو جگہ پہ گارنٹی دی ہے انہوں نے، ایک تو سپریم کورٹ میں بھی دی ہے، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی دی ہے۔ اس وقت جو امینڈڈ لا ہے نا، اس کی لینگویج یہ ہے کہ آپ سیکشن 18 ہے کہ جب آپ انکوائری سے انویسٹیگیشن میں تبدیل کریں گے تو انکوائری رپورٹ کی کاپی دیں گے۔ ایڈمیٹڈلی انہوں نے کاپی دی فزیکل ریمانڈ کے درمیان میں، ظاہر ہے اس کا سامان وہاں تھا، وہاں سے وہ ریلیز ہو کے گھر چلے گئے تو سامان تو وہاں رہ گیا، کاپی انکوائری رپورٹ کی ان کو نہیں ملی۔ اس کے بغیر آپ انویسٹیگیشن کا پروسیس آگے کر نہیں سکتے۔ دوسری بات، انویسٹیگیشن سیکشن 24 یہ کہتا ہے آپ انویسٹیگیشن کے درمیان ریپیٹڈ نوٹسز بھیجیں گے، ریپیٹڈ نوٹسز، ناٹ اے سنگل، اور پہلی دفعہ سنگل نوٹس بھی نہیں کیا تھا۔ تو اچھا ریپیٹڈ نوٹسز بھیجیں گے اور بندہ نہیں آتا، آپ سب کوآپریٹ نہیں کرتا۔ مئی والے نوٹس کی بات ہو رہی تھی، یکم مئی کو نہیں، مارچ میں کو بھیجا گیا تھا پہلا، انکوائری کا پہلا آیا تھا، یکم مئی کو تو وارنٹ جاری ہوئے، مارچ کا نوٹس انکوائری سٹیج پہ تھا۔ یکم مئی 2 دن پہلے انکوائری سے انویسٹیگیشن پہ کنورٹ ہوئی، اس کے بعد سنگل نوٹس نہیں بھیجا۔ دس واز دی فرسٹ نوٹس آفٹر انویسٹیگیشن۔ اور اس کے بعد اگر ریپیٹڈ نوٹسز مینس کہ اگر ایک بندہ جان بوجھ کے اوائڈ کرتا ہے، اس میں لفظ اور بھی ہے willfully and knowingly وہ اوائڈ کرتا ہے، آپ کو نہ جواب دیتا ہے نہ وہ آتا ہے، تو دین آپ وارنٹ آف ارسٹ جاری کر سکتے ہو۔ ان کا تو وارنٹ آف ارسٹ اٹ سیلف ہی انکانسٹیٹیوشنل اینڈ اللیگل ہے، لیکن اس پہ آئے بغیر دیکھیں خان صاحب نے رسپونڈ کیا، خان صاحب اس کو کوآپریٹ بھی کریں گے، میرا خیال ہے 23 کو پیش بھی ہو جائیں گے، اس سے کیا حرج ہے؟ کوشچن ہی کرنے نا۔ جسٹس میاں گل حسن رنگزیب صاحب کے پاس کیس تھا اس دن، جس دن ان کی ضمانت کا معاملہ آیا، انہوں نے پوچھا آئیو کو بلایا، بھائی آپ نے کوئی کوشچن بھی کیے؟ انہوں نے کہا ہاں جی 2-3 کوشچن کر لیے تھے۔ اچھا 3 دن آپ کی کسٹڈی میں ایک بندہ رہتا ہے، آپ نے 2 سے 3 کوشچن کیے ہیں، اور اس کے بعد بس اتنی انویسٹیگیشن کے لیے آپ کو ضرورت تھی بندے کی، اب تو ہی از آن دی بیل۔ دوسری طرف انہوں نے خود اس دن کہا کہ جس طرح مجھے بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ CCTV فوٹیجز جو اٹھا کے لے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے کڈنیپ کرتے وقت عمران خان کو، یہ ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال تھی۔ جو 9 کی تاریخ کو رات کو ہوا وہ بھی غلط تھا، لیکن عدالت کے شیشے توڑے، ان کے عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، وکیلوں کو تشدد کیا اور اس کو اٹھا کے لے گئے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو یکم مئی کو کوئی بتا دیں چیئرمین نیب صاحب، کیا آپ کا آفس کھلا تھا یا کیا وہ ایمرجنسی تھی؟ یہ تو اس کیس سے متعلق سوال ہے، لیکن اب 23 والا جو ہے وہ نیب نے ایک مرتبہ پھر سے بلایا۔ چانڈو صاحب، حکومت گرفتار کرنا چاہتی ہے یا آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب گرفتار ہوں گے پھر سے؟ یار میں یہ جو ان کے کیسز ہیں تو ہوں نہیں، اور PTI والا وزیر تو میں بالکل ہی نہیں ہوں کہ کل فلاں پکڑا جائے گا، کل فلاں پکڑا جائے گا، وہ تو میں ہوں نہیں۔ ہم تو صرف بات کر سکتے ہیں کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں ان کی ہر آپ کا تجزیہ بھی ہوگا نا صحیح ہے؟ میں کر رہا ہوں، آپ کی تشنگی نہیں ہوگی انشاءاللہ، وہ اس کا جواب دیتا چلا جاؤں گا۔ لیکن انہوں نے القادر ٹرسٹ میں رانا ثناءاللہ نے اور سب نے وہ کاغذات پیش کیے ہیں جو ان کی رجسٹریاں ہیں، اور کہاں سے پیسے آئے، کیسے خرچ کیے، کہاں سے زمین لی، یہ سب یہ جو ہمارے فرشتہ لیڈر ہے، فرشتہ صاحب کردار لیڈر خان صاحب اور ان کی غیر سیاسی شریک حیات، ان کے نام پہ پراپرٹی خریدی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے معاملہ تو کھچے گا تو چلا آئے گا۔ اور رہا سوال کہ نیب نے کیا کرنا ہے، نیب کو آپ نے کیا کیا؟ نیب نے آپ کو بلیک میل کیا، آپ نے نیب کو آپ نے نیب سے جیسے چیئرمین کو رسوا کیا۔ اب آپ کے اپنے مقاصد پورے نہیں ہوں گے تو کیا ادارے نہیں چلیں گے؟ اور دوسری بات، آپ نے والنٹیئرلی گرفتاری دی یا گرفتاری کے بعد جو جوہر دکھایا آپ نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں، ایسا دکھانا چاہیے تھا؟ کسی محب وطن وزیر اعظم رہنے والے شخصیت کو یہ رویہ اپنانا چاہیے تھا؟ گرفتاری ہوئی تھی، بیل کر جاتے، بہت بڑے لیڈر تھے، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ آپ کے منتظر تھے، آپ کھڑے ہو جاتے۔
ये क्या हुआ आपने जो हालात पैदा किए, पाकिस्तान की दिफाई इदारों पर हमले, पाकिस्तान के वो इदारे जिनकी सारी उम्र पाकिस्तान के लोगों ने जिनका तकद्दुस का ख्याल किया है, आपने उनका बेड़ा गर्क कर दिया सिर्फ अपनी जात की वजह से। अभी आप कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता साहब एक ब्रेक लेनी है जरा। जी जी, मैं